خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین کہتے ہیں کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے ہیرا منڈی کی طوائف اور اس کا عاشق۔ تو آئیے کہانی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی، میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور دھڑکتی تھی تو جیسے سب تماشبین مسرور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہو جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکونی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ میں دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ میں اس کی ضرورت پوری کر کے اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اس کو پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں جکڑ سا گیا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، میری ماں مر گئی۔ کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی، آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا ہو۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا، مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اسے پوچھا۔ میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندی ہے، تماشبین کوٹھی پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹکسالی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، یہ بار بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک کمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت کو چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا گول مٹول پیارا سا بچہ کراہ رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔
کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشاں، میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلا دیا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تو مجھے ناچتے گانے والی تو لگتی نہیں۔ ابھی وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچی کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو ناچتے ہوئے مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نیکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے روزانہ 200 روپے دے دیتی تھی اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا میں گھر لا کر اپنی ماں کو کھلاتی تھی اور خود بھی کھاتی۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں، جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک بھرم کیم ہے۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ یہ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں، پھر وہ دھنستی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جسے وہ کسی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں خواہش کرنے لگا کہ اے کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا، وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور تم اب کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے، اس کی تربیت اچھے سے کرو، یہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن سکے۔ یہ جو رقم ہے میں بھجواؤں گا، یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا، تو تم مجھے واپس کر دینا۔ اور افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی تھی، وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے اب وہاں رکا نہیں گیا۔ میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد کروا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو تم نے مجھے دیا، میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن انسانیت کو جگا دیا، جو میں دولت اور شیطانیت اور ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے وہ زندگی دی، وہ انسان بنا دیا افشاں۔
اس واقعے کے بعد میں تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اللہ سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشا کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا کہ میں اس مسیحا کو مل کر آؤں، جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس لیے اس کا پیاسا تھا، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے، مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، مگر میں افشا کو بھولا نہیں۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کس قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں نے اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہے صاحب؟ پہلی بار ان کو دیکھا ہے۔ اور اعظم نے معتبانہ لہجے میں جواب دیا، اچھا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی وقاص تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشا ہوں اور یہ میرا بیٹا وقاص ہے۔ جو ہی اس نے افشا کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا اور مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا صاحب جی؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور افشا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، وقاص یہی ہے میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں سے گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہیں جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ بے سہارا اور بے قصور لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ وقاص بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ اسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشا بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سچ تھا۔ افشا صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر چھوٹی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی اس میں وہ تمام حساب درج ہیں میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا، آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا یہ قرض ہے، اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی، سیٹھ جی آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا، آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشا، بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ نے پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ بے ضد تھی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیوں نہیں چلوں گی؟
مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشاں کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی وقاص پسند آ گیا۔ ہم نے پھر افشاں سے وقاص اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ کھلے سے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے وقاص سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طویف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راستے پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، مجھے دیجیے اجازت اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ والسلام۔